امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران میں اسرائیل کے رجیم چینج منصوبے کا حصہ تھے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے رابطے میں تھے، جبکہ ان کی موساد کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2024 کے اوائل میں ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ کی ایک یونیورسٹی کے ریکٹر کو ہنگری کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے ایک چونکا دینے والی درخواست موصول ہوئی۔ اس عہدیدار نے لوڈوویکا یونیورسٹی آف پبلک سروس کے ریکٹر پروفیسر گاجلی ڈیلی سے کہا کہ یونیورسٹی میں موسمیاتی تبدیلی پر ایک کانفرنس منعقد کی جائے اور اس میں ایک انتہائی غیر متوقع شخص کو مدعو کیا جائے، یعنی ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو، جنہیں دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اس درخواست کی وجہ تھی۔ عہدیدار نے پروفیسر ڈیلی کو بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کی یہ کانفرنس اصل میں صرف ایک پردہ ہوگی تاکہ محمود احمدی نژاد بوڈاپیسٹ میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہلکاروں سے خفیہ ملاقاتیں کر سکیں۔ حالانکہ اسرائیل وہ ملک ہے جسے احمدی نژاد ہمیشہ اپنا کھلا دشمن قرار دیتے رہے تھے، اور پروفیسر ڈیلی جانتے تھے کہ ایسی دعوت نہ صرف ان کی اپنی ساکھ بلکہ یونیورسٹی کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں یقین تھا شاید وہ ایسی کوشش کا حصہ بن رہے ہیں جو انسانی جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے دو دشمن ہیں اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی بات چیت ممکن بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ 2024 میں احمدی نژاد کا اس یونیورسٹی کا دورہ اور پھر اگلے سال ایک اور دورہ دراصل اسرائیل کی کئی برس پر محیط اس خفیہ کوشش کا حصہ تھا جس کا مقصد انہیں اپنا انٹیلیجنس ایسٹ بنانا تھا تاکہ مناسب وقت آنے پر انہیں ایران کا نیا حکمران بنایا جا سکے۔ اس آپریشن سے باخبر امریکی اور ایرانی حکام، جنہوں نے حساس انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کی، ان کے مطابق یہی اس منصوبے کا بنیادی مقصد تھا۔ احمدی نژاد کو اپنے ساتھ ملانا اسرائیل کے لیے اس قدر اہم تھا کہ 2024 میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اس وقت کے سربراہ ڈیوڈ برنیا خود بوڈاپیسٹ پہنچے اور وہاں احمدی نژاد سے بالمشافہ ملاقات کی۔ سابق امریکی حکام کے مطابق اس ملاقات کے کچھ ہی عرصے بعد موساد نے CIA کو آگاہ کیا کہ اس کا احمدی نژاد سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کے لیے محمود احمدی نژاد کو مرکز بنانا دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ میں غیر معمولی موڑ تھا۔ یہ وہی احمدی نژاد تھے جن کے دور حکومت میں ایران کے جوہری پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جو مسلسل اسرائیل کی تباہی کی بات کرتے رہے اور جنہوں نے ہولوکاسٹ سے بھی انکار کیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق حالیہ برسوں میں اسرائیل نے خفیہ طور پر احمدی نژاد کو رہائش اور بیرون ملک سفر کے اخراجات کے لیے رقم فراہم کی، جبکہ اسرائیلی اہلکار مختلف مواقع پر بیرون ملک ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، جن میں بوڈاپیسٹ کے دونوں دورے بھی شامل تھے۔ یہ پوری کوشش رواں سال فروری کے آخر میں، یعنی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی دنوں میں اپنے عروج پر پہنچی۔ اس وقت خطرات سے پر ایک آپریشن کے ذریعے احمدی نژاد کو تہران میں ان کی رہائش گاہ سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جہاں وہ سخت نگرانی میں زندگی گزار رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ موجودہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ عملی شکل اختیار کرے اور اس کے بعد احمدی نژاد کو اقتدار میں لایا جائے، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 28 فروری کو اسرائیلی فضائی حملے میں احمدی نژاد کے رہائشی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کا ہدف ان کے محافظوں کی عمارت اور ان کی بختر بند گاڑی تھی۔ 4 سینئر ایرانی حکام کے مطابق حملے کے فوراً بعد ایک سیاہ رنگ کی گاڑی وہاں پہنچی، احمدی نژاد کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انتہائی تیزی سے انہیں اس کے مقام سے لے گئی۔ اس آپریشن سے واقف امریکی اور ایرانی حکام کے مطابق وہ گاڑی موساد کے اہلکار چلا رہے تھے، جنہوں نے احمدی نژاد کو ایران کے اندر ہی ایک سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا۔ لیکن اس واقعے سے واقف لوگوں کے مطابق احمدی نژاد اس عجلت میں کیے گئے ریسکیو آپریشن سے ناخوش تھے۔ وہ اسرائیل کے اس منصوبے سے بھی بددل دکھائی دیتے تھے جس کے تحت انہیں دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بعد میں وہ اس سیف ہاؤس سے نکل گئے، تاہم یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ عوامی سطح پر کہیں نظر نہیں آئے اور پھر گزشتہ پیر کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے جلوس میں مختصر وقت کے لیے دکھائی دیے۔ ان کے موجودہ حالات اب بھی غیر واضح ہیں، تاہم 4 سینئر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیل کے ساتھ ان کے روابط کے بارے میں کافی معلومات ملنے کے بعد احمدی نژاد اب پاسدارانہ انقلاب کے انٹیلیجنس ونگ کی تحویل میں ہے اور انہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے محمود احمدی نژاد کو ایران کا نیا رہنما بنانے کے منصوبے پر کبھی عوامی سطح پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ منصوبہ دراصل تہران میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھا۔
اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ شمالی عراق میں موجود ایرانی کرد اپوزیشن گروہوں کو اسلحہ فراہم کیا جائے، انہیں تربیت دی جائے اور پھر انہیں مغربی ایران میں داخل کر کے وہاں کا کچھ علاقہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد بتدریج تہران کی جانب بڑھایا جائے۔ تاہم یہ منصوبہ کبھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ اسرائیلی فوج کی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ نے مئی میں امریکی ٹی وی PBS کے پروگرام فائرنگ لائن میں کہا کہ ایرانی حکومت کی تبدیلی کے منصوبے میں خصوصی نوعیت کی کئی کارروائیوں کا ایک مکمل سلسلہ شامل تھا۔ ان میں نہایت منفرد کارروائیاں شامل تھیں جو مرحلہ وار انجام دی جانی تھی، اور احمدی نژاد بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ تھے۔ رپورٹ کے مطابق موساد کے حکام نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ احمدی نژاد کے ترجمان علی اکبر جواں فکر نے بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہنے والے محمود احمدی نژاد ملک کے نمایاں ترین سخت گیر سیاستدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اسرائیل کے خاتمے کی بات کرتے تھے اور انہی کے دور حکومت میں ایران نے یورینیم افزودگی کا پروگرام دوبارہ شروع کیا تھا، جس کے بعد عالمی سطح پر یہ خدشات مزید مضبوط ہوئے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2009 میں جب ان کے دوبارہ انتخاب کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا تو احمدی نژاد نے اسے طاقت کے ذریعے کچلنے کا حکم دیا۔ انہی کے دور میں عدلیہ نے اختلاف رائے رکھنے والے کئی افراد کو پھانسی دی، جبکہ بہت سے سیاسی مخالفین اور حریفوں کو قید کر دیا گیا۔ لیکن صدارت چھوڑنے کے بعد کے برسوں میں احمدی نژاد کے رویے میں نمایاں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے خیالات میں نسبتاً نرمی پیدا کی اور اسرائیل مخالف وہ سخت بیانات تقریباً ترک کر دیے جو ان کی پہچان بن چکے تھے۔ وہ اپنی اس نئی معتدل شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اکثر انٹرویوز دیتے اور تقاریر کرتے تھے، جن میں ایران کے پاپ میوزک پر اظہار خیال کرتے، سیکیورٹی اداروں کی سخت کارروائیوں پر تنقید کرتے اور حکمران طبقے پر مالی بدعنوانی کے الزامات عائد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مخصوص ڈھیلی خاکی رنگ کی جیکٹ پہننا چھوڑ دی اور اس کی جگہ نفیس سلے ہوئے سوٹ پہننے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی بے ترتیب داڑھی کو باقاعدگی سے سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ بظاہر چہرے پر بوٹوکس بھی کروایا گیا اور انگریزی زبان سیکھنا بھی شروع کر دی۔ تہران میں اپنے دفتر میں وہ ہر صبح کئی گھنٹے تک عوام سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ عام لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے، جن میں بعض سرکاری محکموں کے پیچیدہ معاملات میں مدد چاہتے تھے۔ کبھی کبھار احمدی نژاد مختلف وزارتوں کو خطوط بھی لکھتے اور درخواست گزاروں کے لیے قرضوں کی سفارش کرتے تھے۔ وہ ملک بھر کے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں کا باقاعدگی سے دورہ کرتے اور اپنے حامیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ احمدی نژاد کی ایرانی حکومت کے ساتھ تعلقات پیچیدہ نوعیت کے تھے۔ ایک طرف ملک کی اعلیٰ قیادت انہیں سیاسی طور پر محدود رکھتی اور ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کرتی تھی، لیکن دوسری طرف انہیں سپریم لیڈر کی اعلیٰ مشاورتی کونسل میں بھی شامل رکھا گیا، جہاں دیگر سینئر شخصیات کے ساتھ وہ بھی رکن تھے۔ جنگ شروع ہونے سے چند روز پہلے فروری میں ہی انہوں نے اس کونسل کے اجلاس میں شرکت بھی کی تھی، لیکن ایران میں بہت سے لوگ احمدی نژاد کی اس تبدیلی کو خلوص پر مبنی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ عوام میں اپنی مقبولیت دوبارہ حاصل کرنے اور خود کو موجودہ حکمران طبقے سے الگ دکھانے کی ایک سیاسی کوشش تھی۔ اس کے باوجود ملک کے محنت کش اور کم آمدنی والے طبقے میں ان کی ایک مضبوط حمایت موجود رہی اور ان کے قریبی مشیروں کو یقین تھا کہ احمدی نژاد ایک دن دوبارہ اقتدار میں واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق احمدی نژاد کے سابق قریبی ساتھی اور سینئر مشیر عبدالرضا داوری نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے احمدی نژاد سے کئی برس پہلے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ احمدی نژاد یہ سب پیسے کے لیے نہیں کریں گے، ان کے پاس دولت ہے، ان کا ایک وسیع معاشی نیٹ ورک موجود ہے، وہ یہ سب صرف اقتدار کے لیے کریں گے۔ وہ دوبارہ طاقت کے مرکز میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ احمدی نژاد کے انتہائی قریبی حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے مطابق احمدی نژاد نے اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں اور رازداروں کو بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کی مدد سے ایران کے مستقبل کے رہنما بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس شخص کے مطابق 3 مرتبہ صدارتی انتخابات میں نااہل قرار دیے جانے کے بعد احمدی نژاد اسلامی جمہوریہ کے موجودہ نظام سے سخت مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جب تک موجودہ نظام برقرار ہے وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ اسی شخص کے مطابق احمدی نژاد کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی اور حکومت تبدیل ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل شاید کسی ایسے اپوزیشن رہنما کو اقتدار میں لے آئیں گے جو برسوں سے ملک سے باہر ہے اور ایران کے زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے، جس سے ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ احمدی نژاد نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ وہ روس کے سابق صدر بورس یلسن کی طرح ایک اصلاح پسند کردار ادا کر سکتے ہیں اور اگر وہ اقتدار میں آئے تو ایران اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور صدر ٹرمپ کے ابراہم اکارڈز کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آئے گا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے اسی دوران احمدی نژاد اور ایرانی حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔
उस वक्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से वाक़ई 2 इसराइली ओहदेदारों के मुताबिक इसराइल की ख़ास दिलचस्पी इस बात में थी कि अहमदी नजाद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई और दीगर आला हुकाम से तेज़ी से बदज़न होते जा रहे थे, खुसूसन इस वजह से कि उन्हें दोबारा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस शाह को अहमदी नजाद की सरगर्मियों पर शक होने लगा। पासदारान इनकलाब के 2 अरकान और इस मामले से बाखबर एक इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक ये शुबा उस वक्त मज़ीद गहरा हो गया जब अहमदी नजाद ने 2017 में खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को खतूत लिखने शुरू कर दिए और बाद में सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को भी खतूत भेजे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों रहनुमाओं की खुलकर तारीफ़ किया करते थे। रवां साल इसराइली हमले के बाद अहमदी नजाद वक्ती तौर पर पासदारान इनकलाब की निगरानी से निकल गए और फिर ईरानी इंटेलिजेंस इदारों ने उनकी इसराइल से मुबैना वाबस्तगी की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। 4 ईरानी हुकाम के मुताबिक इन्हीं तहकीकात के दौरान अहमदी नजाद के इसराइल से रवाबित के मुख्तलिफ शवाहिद एक एक करके सामने आते गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइली एहलकारों ने अहमदी नजाद को अपने साथ मिलाने की पहली कोशिश कब की। अलबत्ता ईरानी हुक्काम का कहना है कि कम से कम 2023 में इस सिलसिले में कुछ राबता ज़रूर हुआ था, जब अहमदी नजाद माहौलियात से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ग्वाटेमाला गए थे। इस कॉन्फ्रेंस की दावत ग्वाटेमाला की हुकूमत ने दी थी और लातीनी अमरीका में इसराइल के साथ इस मुल्क के ताल्लुकात सबसे ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं। ताहम अहमदी नजाद इस सफ़र पर बड़ी मुश्किल से रवाना हो सके थे। तेहरान के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें बोर्डिंग पास जारी करने से इनकार कर दिया और मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी ना दी। इसके जवाब में अहमदी नजाद कई घंटों तक एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे। उनका ये एहतजाज जल्द ही अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गया और वो आम मुसाफिरों, एयरपोर्ट के अमले और एयरलाइन के मुलाजमीन के साथ तस्वीर बनवाते रहे और अपने सोशल मीडिया पेजेस पर मुसलसल सूरत हाल से मुतालिक वीडियोज़ और पैगामात भी शेयर करते रहे। बिलाखिर ईरानी हुकाम ने उन्हें सफ़र की इजाज़त दे दी और वो ग्वाटेमाला जाकर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस सफ़र के दौरान रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में अहमदी नजाद ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ग्वाटेमाला मत जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई वहाँ के वज़ीर माहौलियात हैं, उन्होंने मुझे दावत दी है और ये लातीनी अमरीका का एक बहुत अहम मुल्क है। फिर अगले ही साल अहमदी नजाद ने हंगरी का पहला दौरा किया ताकि लुडोविका यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें। इसी दौरान बुडापेस्ट में उनकी मुलाकात मोसाद के सरबराह डेविड बर्नियर से हुई, जो गुज़श्ता माह तक 5 बरस तक मोसाद की क़यादत करते रहे। इस वक्त हंगरी में दाएं बाजू के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की हुकूमत थी और इसराइल के साथ हंगरी के ताल्लुकात यूरोप के बेशतर ममालिक से ज़्यादा करीबी समझे जाते थे। विक्टर ओरबान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक दूसरे के ममालिक के दौरे भी करते रहे। अप्रैल 2025 में नेतन्याहू ने भी इस यूनिवर्सिटी में खिताब किया, जहाँ उन्हें अवामी खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। फिर 2 माह बाद अहमदी नजाद एक मरतबा फिर बुडापेस्ट पहुँचे। उनका यह दौरा इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले से सिर्फ चंद दिन पहले हुआ और इसका असल मकसद इसराइली इंटेलिजेंस एहलकारों से खुफिया मुलाकातें करना था। पासदारान इनकलाब के अंसार यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले ईरानी मुहाफ़िज़ अहमदी नजाद के हर गैर मुल्की सफ़र में इनके साथ होते थे। उन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जून 2025 के इस दौरे के दौरान कम से कम 2 मरतबा अहमदी नजाद अपनी सिक्योरिटी टीम से अलग होने में कामयाब हो गए और कई घंटे गायब रहे। जब मुहाफ़िज़ों ने वापसी पर इस बारे में अहमदी नजाद से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मुलाकातें कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में अहमदी नजाद ने अंग्रेज़ी ज़बान में खिताब किया, जिस पर वहाँ मौजूद बहुत से शुरका हैरान रह गए। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ इस कुरानी आयत से नहीं किया जिससे वो माजी में तकरीबन हर खिताब के आगाज़ में पढ़ा करते थे। गहरे नीले रंग का नफीस सूट पहने अहमदी नजाद ने अपनी तकरीर में मुश्तरका इंसानियत और बदलते हुए आलमी निज़ाम पर गुफ्तगू की। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि उनके नज़दीक नया आलमी निज़ाम किस तरह वजूद में आ सकता है। ये तमाम मनाजिर उनके इसी दौरे की वीडियोज़ में देखे जा सकते हैं, जो बाद में उनके सोशल मीडिया पेजेस पर भी जारी की गई। अहमदी नजाद ने यूनिवर्सिटी के रेक्टर को ईरान के अजीम शायर फिरदौसी की मशहूर तसनीफ़ शाहनामा का एक नुस्खा भी पेश किया। जवाब में प्रोफेसर डेली ने उन्हें यूनिवर्सिटी का खुसूसी निशान पेश किया। गुज़श्ता माह एक इंटरव्यू में प्रोफेसर डेली ने कहा कि अहमदी नजाद को दावत देने के मामले में उन्होंने किसी और के मंसूबे का पर्दा रखते हुए सिर्फ एक नुमाइशी चेहरे का किरदार अदा किया। अहमदी नजाद फरवरी के आखिर में तेहरान में अपने घर से स्याह रंग की गाड़ी में ले जाए जाने के बाद गुज़श्ता हफ्ते पहली मरतबा आवाम के सामने आए। गुज़श्ता पीर को वो अचानक सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे के जुलूस में मुख्तसर वक्त के लिए नजर आए। इस मौके की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि शदीद गर्मी यानी तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद उन्होंने एक भारी जैकेट पहन रखी थी, जबकि सर्जिकल मास्क उनकी थोड़ी तक नीचे खिसका हुआ था। ईरान के 2
زندہ سابق صدور حسن روحانی اور محمد خاتمی کو جنازے کی تقریبات میں مدعو نہیں کیا گیا تھا اور وہ کسی تقریب میں نظر نہیں آئے۔ پورے وقت خاموش کھڑے رہے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے چاروں طرف ایسے افراد موجود تھے جو بظاہر سیکیورٹی اہلکار دکھائی دیتے تھے۔